السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ جمعہ کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جمعہ کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفے کے طور پر دیا۔ جمعہ کا دن جو ہے بہت ہی فضیلت والا، مرتبے والا، رحمت والا جو ہے جمعہ کا دن۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور میں اب چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کروں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بات اصل یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں توبہ کرنے کی ہدایت دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، اسی لیے اللہ نے تجھے توبہ کی ہدایت دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین کے جس حصے پر گناہ کیا جاتا ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ کیا جاتا ہے وہ زمین
کا وہ حصہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں اسے نگل جاؤں۔ آسمان کا وہ چھت کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں اس پر گر جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے ابھی سے مہلت دو، ابھی سے ڈھیل دو، مہلت دو اسے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو اگر تو نے اس انسان کو پیدا کیا ہے تو نکل جا، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو ابھی اسے مہلت دو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن یا کبھی دن میں یہ توبہ کرے گا یا رات میں تو توبہ کر لے گا، کبھی نہ کبھی تو یہ توبہ کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ کن کے دربار میں؟ حضور کے دربار میں آ کر کیا کہنے لگا؟ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کر لو۔ پھر وہ شخص کہنے لگا نہیں میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے تم استغفار کر لو۔ پھر وہ شخص کہنے لگا نہیں میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر سے استغفار کرتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا استغفار کرو، اتنا استغفار کرو کہ شیطان جو ہے شیطان تمہیں چھوڑ دے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ استغفار اتنا کرو کہ شیطان تمہیں چھوڑ دے۔ اب وہ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی ہے کبھی پوری لمبی کتاب کیا بھی نہیں بھائی۔ اس لیے میرے بھائی علماء فرماتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے شیطان مسلط نہیں ہوتا، استغفار کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا دروازے پر ایک نوجوان زار و خطار رو رہا ہے، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، اندر لاؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا اندر دربار میں داخل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نوجوان سے رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میرے پاس گناہوں کا ڈھیر ہے، میرے پاس کیا ہے؟ گناہوں کا ڈھیر ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا اچھا کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تو نے کسی کا ناحق قتل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، نہ تو نے کسی کا ناحق قتل کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں کے برابر ہو، ساتوں زمینوں کے برابر ہو اور پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب وہ نوجوان کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ ساتوں آسمانوں سے زیادہ، ساتوں زمینوں سے زیادہ اور پہاڑوں سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا
لگا میرا گناہ اس سے بڑا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میرا گناہ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ تو بتا، تو نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ تو بتا تاکہ میں بھی سنوں۔ تو نوجوان کہنے لگا جو گناہ میں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی، مجھے شرم آ رہی آپ کے سامنے بولنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بتا؟ تو کہنے لگا 7 سال سے میں کفن چور ہوں۔ کتنے سال سے؟ 7 سال سے میں کفن چرا کے بازار میں بیچتا ہوں، اور کل رات میں ایک انصار کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، رات میں میں قبرستان پہنچا، خبر کھود کر کفن نکالا، تھوڑی دور گیا، شیطان کا غلبہ مجھ پر آ گیا، پھر میں جا کے جو ہے اس لڑکی سے جو ہے ہم بستری کر گئے، اس لڑکی سے جمع کر دیا، ہم بستری کر دیا میں نے۔ وہ کر کے، وہ گناہ کر کے جیسے ہی میں جا رہا تھا وہ نوجوان لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اے نوجوان کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا، تو اس کے سامنے جو ہے تو نے اس کو شرمندہ کر دیا، مردہ لوگوں کے سامنے تو نے مجھے ننگا کر دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں حاضر ہونے والی ہوں، اور تو نے مجھے ناپاکی کے حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر تو نے مجھے مجبور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کی یہ الفاظ سنے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گردن پر یہ مار مارا حضور، کہنے لگے کہ اے فاسق نکل جا یہاں سے، تو گناہ کے تو جو ہے انگار کے لائق ہے، تجھ پر انگار پڑے۔ وہ نوجوان روتا ہوا نکل گیا۔ 40 دن تک، 40 راتوں تک اس نے اللہ کے بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب 40 دن گزر گئے اس نے توبہ کی، اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کی، 40 دن 40 راتیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا۔ جب 40 دن گزر گئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا کہ اے پروردگار اگر تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تک یہ خبر پہنچا دے، یا نہیں تو مجھے آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سلام کہے اور کہنے لگے اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ پھر کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے پیدا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر جبرائیل السلام کہنے لگے رزق آپ دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی رزق اللہ دیتا ہے اور تمام مخلوق کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر جو ہے جبرائیل السلام کہنے لگے توبہ آپ قبول کرتے ہیں یا اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ میری توبہ کو بھی اللہ قبول کرتا ہے اور تمام مخلوق کی توبہ کو بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں نوجوان کے توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ میرے بھائی اس نوجوان کو حضور کے دربار میں بلا کر جو ہے خوشخبری سنائی گئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہم معافی مانگے تو صحیح نہیں، ہم معافی تو اللہ سے مانگے
ہمارے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے. آج ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی, نماز کو بالکل نہیں آ رہے صاحب بولو, 4 دن سے نماز کو ہے انہوں ملاقات ہوئی ساتھی سے, کاما نہیں تھے حضرت اس سے نماز کو آ رہا تھا کہ اب کی بھی نماز کو نہیں آ رہا تھا, کاما ہی حضرت اس سے نماز کو نہیں آ رہا. تو میرے بھائی آج ہمارے حالات کیا ہوگی؟ وقت ہے تو جو ہے اللہ کو یاد کر دی, وقت نہیں ہے تو یاد نہیں کر. اگر تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو اللہ کو یاد کر دی, اگر اللہ تعالیٰ خوش رکھا تو بھول جاتی اسے. یہ حالات آج ہماری ہو. اللہ کو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولی وما قدر اللہ حق قدری, اللہ تعالیٰ خود بولی سو کیا کر کے بولے اللہ تعالیٰ, جس طریقے سے میری قدر کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی.